جی بالکل، جیسے سمیع ابراہیم صاحب نے بتایا کہ بول کے خلاف ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہم ہے حکومتی اداروں کی. جس طرح سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ارشد شریف صاحب جو کہ بول جوائن کر چکے تھے، وہ جو کچھ ہوا، عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ خود گرفتار ہوئے. بالکل مجھے گرفتار کیا گیا اور شعیب صاحب کو ایک فیک کیس میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. تو یہ مسلسل جاری ہے اور ہمارے جرائم میں سے ایک بڑا جرم وہ یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف جو ایک مہم ہے ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. یہیں کھڑے ہو کے ایک پریس کانفرنس کی گئی جو کہ تمام چینلز پہ چلوائی گئی، لیکن ہم نے تو نہیں چلائی. یہ ہمارے جرائم میں سے ایک ہے. دیکھیں، اب جو آکاش کو 7 روز ہو گئے ہیں، ان کو اغوا کیا گیا ہے، لاپتہ کیا گیا ہے. ہم نے گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں کے نمبر تک چلا دیے ہیں، تصاویر تک چلا دی ہیں، سب کچھ واضح ہے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، کوئی ادارہ جواب دہ نہیں ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے، اور یہ آپ سے نہیں ہے، پچھلے 10 سال سے بول کے ساتھ، ایگزیکٹ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں ایک وزیر صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کی IT ایکسپورٹس جو ہیں وہ $2 ارب ہیں اور بھارت کی $200 ارب ہیں. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے 2014 میں جو IT ایکسپورٹ کمپنی 82% پاکستان کی ایکسپورٹ کر رہی تھی IT کی، اس کو آپ نے جس طرح سے بند کیا فیک اکاؤنٹس، فیک کیسز کے اندر، ایک ہی الزام میں 2 FIRیں کاٹ دیں، ایک باہر آرٹیکل لکھوایا گیا، 6 گھنٹے کے اندر ساری کاروائیاں کر دی گئیں. پھر جس طرح سے جو ہے وہ 6-7 ججز کہتے ہیں ناٹ بیفور می، جج سن نہیں رہے، پھر اس کے بعد بریت ہو جاتی ہے، 102 دن بعد اپیل جو ہے وہ انٹرٹین کر لی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں بدنیتی پہ مبنی سب کے سامنے ہیں. اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی، آج بھی نون لیگ کی حکومت ہے. تو چیف جسٹس پاکستان کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ جو بول کو کہ مارکیٹنگ ہیڈ کو جو اٹھایا گیا ہے صرف اس لیے کہ بول کو نقصان ہو، اور اس سے پہلے یہی حکومت اس طرح کے اقدامات کر چکی ہے جس سے جو ہے وہ IT ایکسپورٹ کو دھچکا لگا، پاکستان کا نقصان ہوا. اور اب جس طرح سمیع صاحب نے بتایا، انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ہیں جس کا کوئی قصور نہیں تھا، بے گناہ، اس کو اٹھائے ہوئے اغوا کیا ہوا ہے. تو یہ جنگل کا قانون ہے، یہ بنانا ریپبلک ہے. یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ اگر چیف جسٹس پاکستان نوٹس نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ ہفتے والے دن سے ہماری پیٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے. ہماری استدعا ہے، ہماری اپیل ہے چیف جسٹس پاکستان سے کہ آکاش صاحب کی فیملی کی طرف سے اور ان کی والدہ کی کتنی وہ تکلیف دہ ان کی بات ہے کہ میں ماہ رمضان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمانوں سے اپیل کرتی ہوں کہ میرا بیٹا ہندو ضرور ہے لیکن ہے تو پاکستانی. تو یہ بڑا تکلیف دہ ہے. تو آج بول کی ساری ٹیم یہاں پر آئی ہے، ہمارے تمام رپورٹرز یہاں پر آئے ہیں. ہم استدعا یہ کرنے آئے ہیں اور ہم نے ایک اور اپلیکیشن دی ارلی ہیئرنگ کی چیف جسٹس پاکستان سے کہ اس اپلیکیشن کو لگائیں اور پوچھیں اس حکومت سے اور اس کے اداروں سے کہ یہ کیا مذاق بنا دیا آپ نے پاکستان کو دنیا بھر میں. آپ نے پوری دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان کے اوپر بات کرنے لگ گئی ہیں. آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے ذاتی اور چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے. تو اگر سپریم کورٹ نہیں کھڑے ہوگی تو پھر کون کھڑا ہوگا؟ اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے. تو یہ ہماری استدعا ہے کہ اس پیٹیشن کو لگائیں چیف جسٹس پاکستان اور جن سے جواب لیں کہ کس طرح سے آپ نے آرڈر جاری کریں کہ ان کو بازیاب کروایا جائے. اور خاص طور پہ وہ جو نمبر پلیٹیں واضح ہیں، وہ واضح کس کی ہیں وہ گاڑیاں؟ ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں. اس سے پہلے نبیل جکورہ صاحب کو جب اٹھایا گیا تو ملیر کینٹ سے آگے گاڑیاں کہاں گئی؟ سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن وہ تمام ثبوت ہم چیف جسٹس پاکستان کی عدالت میں، سپریم کورٹ کے جس بینچ میں یہ کیس لگایا جائے گا اس کے سامنے یہ سارے ثبوت رکھیں گے کہ یہ گاڑیاں کہاں کراچی میں جاتی ہیں، کن کی یہ گاڑیاں ہیں، یہ سارے ثبوت رکھیں گے. اور اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا. ان کی فیملی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہاں پہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا کے بیٹھنا چاہیے. لیکن ہم اس سے پہلے چیف جسٹس پاکستان سے استدعا کر رہے ہیں کہ اس پیٹیشن کو لگائیں اور جواب لیں ان اغواکاروں سے جو مسلسل لوگوں کو اور خاص طور پہ بول کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، گھروں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. اور یہ ظلم، یہ جبر، یہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی، تھینک یو.